الحمد للہ سبحان اللہ الحمد للہ الذی ہدانا الی دار السلام برسالۃ من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد سبحان اللہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاة والسلام لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ الصلاة والسلام كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف وخلقت الخلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام سنا گو پتا پتا دم بدم ہے خدایا تیرا زمین و آسمان چیز ہے کیا ہے موجود و عدم تیرا جو دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا تیرا آئینہ عالم رنگ بو ہے میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے تیری ہوٹ پناہت خدایا نہیں کسے ہور نو سجدہ جس دیوے نو تو آپ چبالے کد کسے تو بجدا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 1 نومبر 2024 ربیع الثانی کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ محترم ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے قرآن مجید سے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اخلاص کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ساری کائنات کے انسانوں، تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی پہچان کرو۔ کس لیے؟ فرمایا وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو مخلوق کائنات دنیا میں پیدا ہوئی اور وہ فوت ہو گئے، چلے گئے، اب نظر نہیں آ رہے، فرمایا ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تم اپنے اللہ کی عبادت کس لیے کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، فرمایا وہ اللہ جس نے زمین کو بچھونا بنایا، اور وہ اللہ جس نے آسمان کو بلندی دی۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہ اللہ جس نے آسمان سے بارش برسائی۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس بارش کے ذریعے سے زمین سے پھل نباتات اگائے جو تمہارے لیے رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، فرمایا اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل نہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، کائنات کے لوگوں میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ وَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میری پہچان ہو۔ میں نے اپنی پہچان کرانے کے لیے مخلوق کو پیدا کر دیا۔ ایک
جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں ہو اونٹ کی طرف اس کو کیسے پیدا کیا ہے؟ آگے کیا فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، فرمایا آسمان کی طرف دیکھو اس کو کیسے بلندی عطا کی ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کی طرف دیکھو اس کو کیسے زمین میں گاڑا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، فرمایا زمین کی طرف دیکھو اس کو کیسے بچھونا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اپنی پہچان کرانے کے لیے، یہاں اپنی معرفت کرانے کے لیے فرمایا مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا اس لیے اللہ وہ ذات ہے جو دیکھنے سے نظر تو نہیں آتی لیکن سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ دیکھنے میں تو نظر نہیں آتے لیکن سمجھ میں تو آتے ہیں، اس لیے فرمایا تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، فرمایا کوئی آنکھ اللہ کو دیکھ نہیں سکتی لیکن اللہ کی نظروں سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا۔ فرمایا تم مجھے دیکھ تو نہیں سکتے، اگر میری پہچان کرنی ہے میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک نگری میں ایک بادشاہ تھا، وہ بیمار ہو گیا، اپنے وزراء سے کہنے لگا میرے علاج معالجہ کا انتظام کرو۔ ہر شہر سے حکماء آ رہے ہیں، وہ علاج کر رہے ہیں لیکن اس کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ایک بوڑھا حکیم آیا، اس نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا میری نگری میں میرے خزانوں میں کیا کمی ہے، تو بتا کیا کس چیز سے نسخہ بنائے گا، ہم وہ چیز مہیا کریں گے۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 9 سال ہو، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہو، اس کو لایا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، اس کی گردن سے خون جو نکلے گا اس سے میں تیرے لیے نسخہ بناؤں گا، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کو آرڈر دیا جاؤ تلاش کرو۔ تلاش کرتے کرتے وہ وزیر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت بچہ نظر آیا۔ پوچھا گیا اس کے کوئی اور بہن بھائی ہے کہ کوئی نہیں؟ لوگوں نے بتایا یہ اکلوتا بیٹا ہے۔ کہا کہ اس کی امی کدھر ہے؟ کہا وہ بوڑھی عورت ہے۔ اس کی امی سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت نے تیرے بیٹے کو بلایا ہے۔ ماں کہنے لگی بادشاہ سلامت کیا کرے گا؟ کہا کہ اس کو
ذبح کرے گا ہم تجھے اس کے بدلے سونا دیں گے۔ ماں کہنے لگی مجھے ساری بادشاہی بھی دے دو لیکن میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو۔ کہا اگر تو نہیں دے گی ہم زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے، ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکے گا۔ زبردستی اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، راستے میں اس کا والد ملا۔ اس کے والد نے کہا میرے لگتے جگر کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ پوچھا گیا بادشاہ کیا کرے گا؟ کہا کہ اس کو ذبح کرنا ہے، اس کے خون کے قطروں سے دوائی بنانی ہے۔ باپ بھی اپنی ہیل حجت کرنے لگا، لیکن حکومت سے باپ کیا ٹکر لے سکتا تھا؟ زبردستی لے کر چلے گئے۔ اب بادشاہی نگری میں آ گئے، محل میں لا کر ایک میز کے اوپر بچے کو لا کر بٹھا دیا۔ سارے حکماء، سارے وزراء ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں کہ اب بادشاہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ادھر مبارکیں ہو رہی تھیں، ادھر سے بچہ اس میز سے نیچے اترا۔ اس نے مٹی اکٹھی کی، جس طرح بچپن میں بچے اپنے پاؤں کے اوپر ریت اکٹھی کر کے مکان بناتے ہیں، اسی طرح اس بچے نے بھی ایک ڈھیری بنائی ہے۔ کچھ دیر سوچ رہا ہے، سوچتا سوچتا اس ڈھیری کو بکھیر دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اس نے ایک اور ڈھیری بنائی، پھر سوچنے لگا، سوچتا سوچتا اس ڈھیری کو بھی اس نے بکھیر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور ڈھیری بناتا ہے، کچھ دیر سوچتا ہے، سوچنے کے بعد اس ڈھیری کو بکھیرتا نہیں ہے بلکہ میز کے اوپر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہ سارا منظر بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ بعد میں جلاد آیا، جب بچے کا سر قلم کرنے لگا، بادشاہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ، بچے سے میں نے ایک سوال کرنا ہے، اگر یہ جواب دے چھوڑے پھر تو مجھے سکون آئے گا، اگر بچہ قتل ہو گیا میرے اس سوال کا جواب کون دے گا؟ بادشاہ نے بچے سے پوچھا اتنا تو بتا، تو نے 2 ڈھیریاں بنا کر ان کو بکھیرا کیوں ہے، اور ایک ڈھیری بنا کر تو نے واپس لوٹ گیا ہے، اسے تو نے بکھیرا کیوں نہیں؟ بچہ کہنے لگا جب میں نے چاروں طرف دیکھا یہ ساری نگری جو ہے میرے خون کی پیاسی ہے، تو میں نے کہا کوئی ہوگا جو ان میں سے مجھے بچائے گا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا میری امی ہے نا، وہ مجھے آ کر بچائے گی، اس لیے میں نے امی کے نام کی ڈھیری بنائی اور اس امید میں بیٹھ گیا امی آ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آنا مجھے آ کر بچا لے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے خیال آیا ان لوگوں کے سامنے میری امی کیا کر سکتی ہے، کیا مقابلہ کرے گی؟ میں نا امید ہو گیا، میں نے اس ڈھیری کو بکھیر دیا۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنے والد کی ڈھیری بنائی، میں نے کہا ابو جی آپ آ جائیے نا، آ کر مجھے بچائیے، یہ لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ آ جائیے نا مجھے بچا لیجیے۔ کچھ دیر میں نے انتظار کی ہے، انتظار کرنے کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میری عقل نے مجھے جواب دیا
تیرے والد کی طاقت بھی یہاں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے اس ڈھیری کو بھی بکھیر دیا، پھر میں نے ایک ڈھیری بنائی ہے اپنے اللہ پاک کی، سبحان اللہ، پھر میں نے اپنے اللہ پاک کی ڈھیری بنائی، اللہ پاک کی مدد کا منتظر ہو گیا، میرے دل نے مجھے تسلی دی ہے خبردار اس ڈھیری کو نہ بکھیرنا، اللہ کی مدد کا انتظار کر لینا۔ سبحان اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا، تیری اوٹ پناہک خدایا، نہیں کسے اور نو سجدہ، سبحان اللہ، تیری اوٹ پناہک خدایا، نہیں کسے اور نو سجدہ، جس دیوے نو تو آپ چبا لے، کد کسے تو بجدا۔ سبحان اس لڑکے نے اپنے اللہ پاک دی مدد دی ڈھیری بڑھائی اور انتظار وچ بیٹھ گیا، بادشاہ کھڑ لگا، ٹھہر جاؤ، میں ٹھیک ہوا یا نہ ہوا، میں اللہ نال مقابلہ نہیں کر سکدا، دنیا دے بادشاہاں نال تا میں ٹکر لے سکدا، لیکن اللہ نال مقابلہ نہیں کر سکدا۔ جدو بادشاہ نے یہ گل کیتی ہے، اللہ دی شان ہے اتفاقاً بادشاہ آپ ٹھیک ہو گیا، جس نے بادشاہ ٹھیک ہویا ہے تے بادشاہ آکھن لگا اس بچے دی وجہ کر کے اللہ نے مینوں صحت دتی ہے، لہذا میں وصیت پیا کرے نا بادشاہی اسے نو دے دیو۔ سبحان اللہ، اگے سیانے کول سنیا ہے، جنوں اللہ رکھے انہوں پہنچ رکھے۔ اس واسطے اللہ پاک فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ، او ساری کائنات انسانوں، تسے اپنے رب دی پہچان کرو، او اللہ جس نے تانوں پیدا کیتا ہے۔ سبحان اللہ، کدی تنہائی وچ بیٹھ کے اسی غور تا کریے نا، کدی تنہائی وچ بیٹھ کے اسی سوچیا تے کریے نا کہ سانوں اکھاں دیون والا کون ہے۔ سبحان اللہ، اگر اسانو اللہ پاک اکھاں نہ دیندے، سانو اکھاں میں بینائی نہ دیندے، اسی کیا کر سکتے آسے؟ کتنے ہیں اکھاں ہیں لیکن نظر نہیں آندا، بن منگیا اللہ پاک نے اسانو اکھاں عطا کیتیاں ہیں۔ کدی تنہائی تے سوچئے نا، سنن واسطے کان دیون والا کون ہے؟ کتنے ایسے ہیں جنہاں دے کان تہن لیکن سنوائی کوئی نہیں۔ اللہ دا کیڑا احسان ہے، اللہ نے سانو سنن واسطے کان عطا کیتے ہیں۔ کدی تنہائی وچ بیٹھ کے اسی سوچئے نا، بولن واسطے زبان دیون والا کون ہے؟ آکھو نا اللہ۔ اللہ، کتنے ایسے ہیں زبان تے لیکن بول نہیں سکتے۔ اگر اللہ پاک اسانو کوئی آئی نہ دیندے، اسی کیا کر سکتے آسے؟ اللہ نے بن منگیا بولن واسطے زبان دتی ہے، اللہ نے بن منگیا ویکھن واسطے اکھاں دتیاں، اللہ نے بن منگیا سنن واسطے کان دتے، اللہ نے بن منگیا دماغ اور شعور دتا ہے۔
دل دیتا ہے اللہ نے بن منگیا پکڑن واسطے ہاتھ عطا کر دیتے اللہ نے بن منگیا چلن واسطے پیر عطا کر دیتے اللہ نے بن منگیا کیڈا تینوں سونا انسان بنایا ہے سبحان اللہ ایو تو اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او ساری کائنات انسانوں تسا انجے نے آئے اپنے اللہ دی پہچان کرو اس اللہ دی پہچان کرو اس اللہ دی عبادت کرو جس نے تمہوں پیدا کیتا ہے سبحان اللہ 8 مہینے ماں دے پیٹ وچ زندہ رکھن والا کون صرف اللہ تیری خوراک دا انتظام کرن والا کون صرف اللہ تو امی دے پیٹ وچ بہر آیا تیری امی دی چھاتی تے دودھ دیاں نہراں جاری کرن والا کون صرف اللہ آسمان نو بلندیاں دیون والا کون صرف اللہ زمین تے سبزہ لاون والا کون صرف اللہ دریاواں نو روانی دیون والا کون تینوں صحت دیون والا کون تینوں جوانی دیون والا کون تینوں عزت دیون والا کون تیرے ماں باپ دے دل دے اندر تیری محبت بھرن والا کون اللہ نے بے بہا نعمت عطا کیتیاں سبحان اللہ اللہ پاک خود فرمائندے پھر وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سبحان اللہ فرمایا اگر تسا اللہ دیا نعمتہ شمار کرنا چاہو والد 2-4 کام کر چھوڑے تو ساری زندگی اپنے پتر تے احسان جتائندہ ہے اور میں تینوں پڑھایا میں تینوں پالیا میں تینوں خرچے دیتے 1 منٹ واسطے سوچو اگر والد خرچہ نہ دیندہ والد نہ پلیندہ والد سکول نہ پڑھائندہ ان دی جگہ تے کوئی اور بھی تا کر سکتا ہاں بے شک کتنے ایسے ہیں اللہ نہ کرے یتیم بچے والد کوئی نہیں لیکن چاچا پڑھا رہے ہیں نانکے پڑھا رہے ہیں آج ایک بندہ ذرا کسے تے بھلائی کرے ساری زندگی احسان جتائندہ ہے حالانکہ ان دی جگہ تے اس نالو چنگی بھلائی کوئی اور بندہ بھی کر سکتا ہے لیکن جیڑیاں بھلائیاں اللہ نے اپنے بندے کو عطا کیتیاں ہیں اگر اللہ نہ کرتا اللہ دی جگہ تے کوئی کر نہیں سکتا بے شک کدی غور تو کریے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دے نال جس لئے مقابلہ ہویا نا بحث ہوئی مناظرہ ہویا نمرود پیادا میں خدا ہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو خدا نہیں فرمایا میرا خدا تو وہ ہے والذی ہوا یطعمنی ویسقین سبحان اللہ میرا اللہ تا وہ ہے جیڑا مینوں کھانا کھوائندا ہے میرا اللہ تا وہ ہے جیڑا مینوں پانی پیویندا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جس ویلے میں بیمار ہوندا مینوں شفا بھی اللہ دیندا ہے بے شک توجہ کرنا روایت چاہتا ہے جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہویا نمرود بھی خواب ویکھیا کہ ان قریب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جیڑا تیرے نال مقابلہ کرے سی تیری بادشاہی نال ٹکر نہیں سی نمرود نے وزیراں نو آکھیا پھیل جاؤ کوئی بچہ پیدا نہیں ہونا چاہیے اللہ جنہوں اللہ رکھے انہوں کون رکھے بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جس لئے درد زے ہویا چھپ کے چلی گئی
کسے غار دے وچ جا کے بچہ جنیا تے بہر آ گئی، آ کے ابو پتھر دے چھوڑیا، چھپا دیتا کہ کسے نو پتہ بھی نہ لگے۔ اللہ دی شان، ہفتے تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جس لے اس غار وچ ویکھن واسطے آئی کہ ایکھا میرا بچہ ہن کیڑے رنگ چے، سبحان اللہ، کہ ویکھیا اللہ پاک نے انہاں دی انگلیاں دے وچ شہد جاری کر دیتا، سبحان اللہ، اور جویں بچہ سال وچ دناں دے وچ مہینے وچ وڈا ہوندا ہے، دناں دی پرورش سال مہینیاں دی پرورش اللہ نے دناں دے وچ کر دیتی، یعنی جلدی جلدی اپنی جوانی دی طرف جا رہا ہے۔ یہ تک ابراہیم علیہ السلام نے کیتی ہے کہ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ تو ہے جیڑا مینوں بغیر سبب تو کھویندا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت زکریا علیہ السلام، بی بی مریم چھوٹی جی بچی آئی، انہاں دی والدہ نے مدرسے وچ لیا کے داخل کر دیتا، اس مسجد دے امام اور وقت دے نبی حضرت زکریا علیہ السلام۔ بات دی طرف توجہ ہے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ماشاء اللہ، اس مسجد دے نال ایک کمرہ تعمیر کیتا گیا کہ اے بچی تھائیں کمرے وچ راسی، انہاں نو سبق دیتا جاسی، تھائیں پڑھ سی۔ حضرت بی بی مریم کیڑی؟ جیڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان ہے۔ 4-5 سال انہاں دی عمر ہے، چھوٹی جی بچی ہے، اس حجرے وچ رہنا شروع کر دیتا۔ حضرت زکریا علیہ السلام صبح تے شام انہاں واسطے کھانے دا انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر پورا پرا جاون ہاں تو باہروں کنڈا مار کے تالا مار کے جاندے ہیں۔ اتفاق ایسا ہویا، حضرت زکریا علیہ السلام ایک دیوار ادھر دور دعوت واسطے چلے گئے، تبلیغ واسطے دور چلے گئے، واپسی سے آندیاں دیر ہو گئی۔ جس ٹائم روٹی پہنچاونی آئی اس ٹائم پہنچا نہ سکے، بڑے پریشان گھبرائے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہن روٹی دا ٹائم ہے، میں پہنچا نہیں سکیا، بڑا دور ہاں۔ بھوک دی وجہ کر کے اون دے نال کی حال ہوندا پیو سی، بڑی گھبراہٹ نال جسلے آ کے پہنچے، آ کے تالا کھولیا، کنڈا کھولیا، اندر کے ویکھیا انہاں دے اگوں دسترخوان پیا جو کھانا بیٹھیاں کھاندیاں۔ سبحان اللہ، زکریا علیہ السلام نے قدر نو ویکھیا، روشن دان نو ویکھیا، قدم ہی صحیح سلامت، روشن دان بھی ٹھیک ٹھاک، تے ترو تازہ پھل پے ہوئے، وہ بھی بے موسمی۔ اللہ، 3 گلاں بڑی عجیب ہو گئیاں۔ پہلی گل کیڑی کہ نہ دیوار نو کچھ ہویا، نہ دروازہ کھلیا، نہ چھت ولوں کچھ ہویا، اے سامان اندر آ کیویں گیا ہے؟ پھر اس تو بعد اگلی گل تے حیران ہوئے، بے موسم پھل۔ مثال طور تے آج کل آم کوئی نہیں، اگر ہیں تو بے موسم ہیں، لیکن بے موسم پھل انہاں دے اگوں تے اگلی گل بڑی عجیب، وہ بھی ترو تازہ، سبحان اللہ، یہ میں معلوم ہوتا ہنے درختہ تو کھو کے لے آ کے رکھے گئے۔ کہ پیا دن قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے تیرے لیے؟ بی بی مریم کو کے پیا دیے، قالت هو من عند اللہ، سبحان اللہ،
بی بی مریم اگو پیا دیے اے اللہ دے طرفوں آیا ہے سبحان ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سبحان اللہ اللہ جنوں رزق دیندا ہے بغیر حساب تو دیندا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ میرے محترم دوستو بزرگوں کی یہ گل اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم او ساری کائنات انسانوں تسے اپنے اللہ دی پہچان کرو او اللہ جس نے تانوں پیدا کیتا ہے اللہ دی شان ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ والے ہیں کتنے بڑے بزرگ ہیں آج دنیا تے انہاں دا چرچا ہے آج ہر سٹیج تے انہاں دی شان بیان کیتی جاندی ہے کتنے بڑے اللہ والے ہیں انہاں دے بارے آتا ہے کہ بچپن دے وچ انہاں دی امی دی عادت ہا کہ میں اپنے بچے نو سچ بولنا سکھاواں سبحان اللہ بچہ سکول پڑھتا ہے سکولوں جب جس ویلے واپس آندا ہے جی میں آج کل گھراں دی روٹین ہے بچے سکول آندن واپس آندے نال آندے اماں روٹی دا انتظام کر روٹی پئیے تے والدہ بھی پہلے روٹی پکا کے رکھی بیٹھی ہوتی ہے کہ میرا پتر آندا پیا پریشان نہ ہو جائے اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دوپہر کے ٹائم جب واپس آئے سکولوں چھٹی کر کے آئے اپنی والدہ نو آکھیا کہ امی بھوک لگی ہے روٹی دا انتظام کر ماں آکھن لگی میرا پتر روٹی میں تو نہیں دیندی اماں روٹی کون دیندا ہے آکھیا بیٹا روٹی اللہ پاک دیندے اماں ہوں تک تو میں ایو کچھ ویکھیا ہے کہ تو روٹی پکا کے مینوں دیندی ہے بیٹا اگے تو چھوٹا بچہ ہوں میں تینوں تیرے اللہ پاک دی پہچان کراونی ہے اس واسطے فرمایا بچے واسطے پہلا مدرسہ ہوندی امی دی گود ہوندی ہے امی دی جھولی دے وچ بچہ علم حاصل کرے ان دے چہرے تے نورانیت بھی آندی ہے اور جلدی قرآن پڑھتا ہے توجہ کریا ہے ضمناً ایک گل کرتا جاواں ایو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہن ایک دیوار گھر آئے تے بڑے مسکرا رہے ہم امی نے پوچھا میرا بیٹا آج تو بڑا مسکرا رہا ہے خیر تو ہے آکے امی میں کیوں نہ مسکراواں کم و بیش 35,000 کافرہ نے میرے ہاتھ تے محمد دا کلمہ پڑھ چھوڑیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو امی کے پہ آتی ہے میرا بیٹا ایدے میں تیرا کمال نہیں ایدے میں میرا کمال ہے اماں میں محنت کیتی ہے میرے ہاتھ تے کلمہ پڑھیا ہے تیرا کیڑا کمال ہے آکے میرا بیٹا کدی میں تینوں بے وضو حالت جو دودھ نہ ہو پیویندی ادو تو دودھ پیویں ہاں ادو میں قرآن پاک دی تلاوت کریندی ہاں ادو تو دودھ پیویں ہاں ادو میں سورت یاسین دی تلاوت کریندی ہاں میں اللہ دا ذکر کریندی ہاں آج کل تا ماشاءاللہ ادو ٹی وی چلیا پہ ہوندا ہے ادو بال دودھ پیندا پہ ہوندا ہے آپ اندازہ لاؤ دیو جی بی ہوئے وہ جی پیداوار اس واسطے بچے دی پہلے دسگاہ او دی امی دی گود ہے خیر میں بات آج کر رہا ہوں اللہ دی شان ہے امی کے پیا دیے بیٹا
روٹی دیون والا اللہ ہے. بے شک. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ماشاء اللہ. کھانا کون دیندا ہے؟ اللہ. اللہ دیندا ہے. اماں مینوں نظر تے نہیں آندا میں کیویں اللہ کولوں منگاں؟ آکھے بیٹا جا وضو کر کے آ 2 رکعت نماز پڑھ تے من سلام پھیر کے آکھ اللہ میں تیرا بندہ مینوں بھوک لگی ہے. جویں ہوا دے وچ پرندیاں نوں تو کھانا دیندا ہے، جویں دریا دے وچ مچھلیاں نوں کھانا دیندا ہے، جویں حشرات الارض نوں کھانا دیندا ہے، اللہ میری بھی روٹی دا انتظام کر. اے دعا مانگ اللہ دی شان ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسی طرح وضو پہ کر دیں، اسی طرح نماز پہ پڑھ دیں، اسی طرح اللہ پاک نال گلاں باتاں پہ کر دیں، ننے ننے ہاتھ جا کے اللہ نال گلاں باتاں پہ کر دیں. ادوں دی امی نے جلدی جلدی روٹی پکا کے الماری وچ رکھ دتی ہے. جدوں سلام پھیریا ہے دعا منگیے، دعا منگن تو بعد آکھے اماں دس میں ہن کی کراں؟ بیٹا الماری دے وچ ویکھ. جس نے بیٹے نے الماری کھولی ہے روٹی مل جاندی ہے. بیٹے نے اسی طرح روٹین بنا لئی، روزانہ سکولوں آندا ہے، آ کے وضو کر دین، نماز پڑھ دین، اللہ پاک کو دعا منگ دین، الماری کھلین دین، روٹی مل جاندی ہے. ہن روٹین بج گئی ہے، کدی امی کو روٹی نہیں منگی. اسی طرح وضو کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو دعا منگ دین. ایک دن ایسا وقت آ گیا انہاں دی امی غمی خوشی دی وجہ کر کے کسے علاقے چلی گئی، اپنے رشتہ داراں وال چلی گئی. دوپہر دا ٹائم ہویا ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اسے روٹین دے تحت وضو پہ کر دین، اسے روٹین دے تحت نماز پہ پڑھ دین، اسے روٹین دے تحت اللہ پاک کو دعا پہ منگ دین. اللہ دی شان ہے. جس لئے روٹی دا ٹائم آیا ہے والدہ سوچی پہ گئی آج تا میں الماری وچ روٹی بھی نہیں رکھی. آج میرا بیٹا جس لئے الماری کھلے سی روٹی نہ ملی تا میرا بیٹا پریشان ہو جاسی. گھبرائی ہوئی آ رہی ہے لیکن آ کے کی ویکھ دیے کہ بیٹا بالکل سکون نال بیٹھا ہے. آندے نال پوچھیا بیٹا روٹی کھادی؟ اماں روٹی کھادی ہے. بیٹا میں تا رکھی کوئی نہیں، تو کیویں کھادی ہے؟ اماں میں اسی طرح وضو کیتا ہے، اسی طرح نماز پڑھی ہے، اسی طرح اللہ کو روٹی منگی ہے، میں اسی طرح الماری کھولی ہے، اس نالو بہتر روٹی ملی ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ. والدہ جیڑی ہوندی ہے نا اے بچے دی پہلی درسگاہ ہوندی ہے. بے شک. یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر والدہ کے پہ یادی ہے بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ دی شان. انہوں نے آکھیا ٹھیک ہے امی میں کبھی جھوٹ نہ بول ساں. ایک دن انہوں دی امی نے انہوں دے کرتے دے وچ پیسے سلائی کر دیتے ہیں. ظاہری طور تے نظر نہیں آ رہے لیکن اندر سلائی ہو گئے. قافلے والے دے نال جا رہے، چوراں دا سردار آ گیا، ڈاکوؤں دے سردار نے آ کے سارے دی تلاشیاں لیاں، سونا زیورات سب کچھ لٹ لیا. ایک ڈاکو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے نیڑے آیا. ہن چھوٹے جے بچے 8-9 سال انہاں دی عمر ہے. ڈاکو پہ آتا ہے بچیا تیرے کول بھی کوئی شے ہے کہ کوئی نہ؟ حضرت شیخ فرمائندے ہاں ہاں میرے کول بھی پیسے ہیں. آکھے کیڑی جگہ تے ہیں؟ آکھے لگا حضرت شیخ فرمان لگے کہ میری امی نے میرے کرتے وے سلائی کر دیتے ہیں. ڈاکو نے اپنے سردار نو آکھیا ویکھو نا اے بچہ کے پیادا ہے. جس لئے ڈاکوؤں دا سردار آیا
بچے نو پہ آتا ہے لوگ تا اپنا مال چھپائے لیندے لیکن تو چھپایا بھی نہیں ہے اسی تیرے کو پوچھا بھی نہیں اسی تیری تلاشی بھی نہیں لئی تو آپ پہ پیا دستا ہے کہ میرے کو پیسے ہیں بچہ کے پیا آتا ہے جناب اے گل نہیں ہے اصل گل اے ہے میری امی نے مینوں آکھیا ہے کہ بیٹا کدی جھوٹ نہیں بولنا سبحان اللہ میری امی نے مینوں آکھیا بیٹا کدی جھوٹ نہیں بولنا ڈاکوں دا سردار کے بھی آتا ہے سجنوں اے چھوٹا جیا بچہ اپنی امی دی آنکھیں لگدا پیا ہے تے اسی اتنے بڑے ہٹے کٹے ہو کہ اپنے خدا دے نام فرمان ہوئے ودے ہیں چلو واپس کرو سارا مال توبہ طیب ہو جاؤ اللہ دی شان ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11 سال دے بچے ہیں انہاں دے چھوٹے جے عمل کرن نال سارے ڈاکو توبہ طیب ہو کے وقت ولی بن گئے سبحان میرے محترم دوستو بزرگوں اسانوں ہی اپنے اللہ پاک کی پہچان کرنی چاہیے آخری واقعہ سنا کے جمعے دی نماز پڑھائیں اللہ کرے اسی اس مسجد کو آباد کرن والے ہو جائیں ایک 5 ٹائم اذان ہو رہی ہے نماز واسطے لوگ آ رہے ہیں ہر گھر دے ہر فرد نو ایک کوشش کرنی چاہیے کہ اس مسجد نو آباد کرو اللہ دی شان ہے رات دا ٹائم ہوندا ہے مسجد بھی دعا کرتی ہے اے عرشہ والیا جڑے لوگ تیرے گھر نو آباد کر دیں تو انہاں دے گھر نو آباد کر دے میرے محترم دوستو تسی اللہ دے گھر نو آباد کر رہے ہو دعا ہے اللہ تواڈے گھر نو آباد فرمائے تو میں بات عرض کر رہا ہوں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اللہ پاک فرمایا او ساری کائنات انسانوں اپنے رب دی پہچان کرو اپنے اللہ دی پہچان کرو او اللہ جس نے تانوں پیدا کیتا ہے کہندے کہ ایک ڈاکواں دے بادشاہ نے ڈاکواں دے سردار نے اپنے ساتھیاں نو بھیجیا جاؤ مال لوٹ کے لے آؤ آپ کھڑا ہے کچھ دیر تو بعد کی ویکھدا ہے کہ 2 درخت ایک درخت سکا ہے اور ایک درخت دے اتے کھجوراں لگی ہوئی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر تو بعد ایک چڑی آندی ہے درخت تو ایک ڈوکا لے کے سکے درخت جھنڈ چ آ جاندی ہے پھر دوبارہ آندی ہے پھر توڑ دیے پھر لے جاندی ہے ڈاکواں دے سردار نے آکھیا اجے تک میرے ساتھی تا آئے کوئی نہیں اے ویکھاں تے صحیح اللہ دی کیڑی قدرت دا بوا کھلا گلا ہے میں اج ویکھاں ڈاکواں دے سردار نے آ کے جو ویکھیا پیرا تلو زمین نکل گئی حیران ہو گیا کہ جیڑا درخت سکا ہا اون دے جھنڈ وچ انا ناگ ہا انا اللہ منہ کھولی پیا او چڑی ایک ایک ڈوکا لیا کے اون دے منہ سٹین دی کھڑی حیران ہو گیا کہ اس چڑی دے دل دے وچ اللہ نے کیویں پائی ہے کہ تیری ڈپٹی ہے کہ اس ناگ دے منہ ڈوکے پا جیڑا اللہ اے بند جھنڈ دے وچ انے ناگ نو روزی دیندا پیا ہے او اللہ سانو روزی نہ دے سی اتنا تک جیڑا مال لٹیا گیا ہے انہاں اپنے ساتھی نو آکے واپس کر دیو اور توبہ کرو کہ اس چڑی دے ذریعے نال سانو ہی سبق مل گیا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میرا اللہ پاک اپنی قدرت دی نشانیاں نال انسان نو اپنا وکھائندا ہے اللہ دی پہچان کرو کسے واسطے کسے کے آکھیا ہا تیری اوٹ پناہ حق خدایا نہیں کسے ہور نو سجدا جس دیوے نو تو آپ چبا لے کد کسے تو بجدا تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے سبحان جگہ جگہ تے اسی وینے ہیں
اللہ دی قدرت دی نشانیاں نظر آندیاں پئیاں اللہ پاک فرمائندے تساں مینوں نہیں ویکھ سکدے لیکن اگر تسی میری پہچان کرنی ہے میری پڑتال کرنی ہے میری جانچ پہچان کرنی ہے فرمایا میری قدرت دی نشانیاں نو ویکھو سبحان اللہ پاک سانو باقی زندگی 5 ٹائم نماز پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک سانو ہر گناہ تو محفوظ فرماوے مردہ کلمہ ایمان دا نصیب فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین